السلام علیکم جی، یو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ہیرا سلمان، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. ویوز، آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم بات نہیں کر رہے، ہم ایڈریس کر رہے ہیں ان تمام خواتین کے لیے جن کی عمر جو ہے اور 44 سال تک ہے، اور اسپیشلی ہم ایڈریس کر رہے ہیں ان تمام بچیوں کو جن کی عمر جو ہے 9 سے 14 سال کی عمر ہے، کہ ایچ پی وی جو ویکسینیشن ہے جس کی مہم کا آغاز حکومت نے کر دیا ہے. مختلف اداروں میں ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے، اسکول میں ویکسینیشن فارمز دیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ پبلک سروس میسج دیا جا رہا ہے کہ اپنی تمام بچیوں کو اس ویکسینیشن سے نہ صرف اویئرنیس دیں، آگاہ کریں، بلکہ ان کو لگوائیں. تو اس میں بہت سی فالس اور ڈیفیمیشن جو ہے وہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ، اور بہت افواہیں بھی اڑائی جا رہی ہیں کہ اس ویکسینیشن سے لڑکیاں جو ہے ہو جائیں گی، اس ویکسینیشن کے بعد جو ہماری بچیاں ہیں وہ کنسیو نہیں کر پائیں گی، یا اللہ نہ کرے بھی واقعہ ہو سکتی ہے. تو آج ہم آپ کے سامنے ایک پورا کہتے ہیں نا کہ فلٹر پروگرام لے کر آئے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ویکسینیشن کے اثرات کیا ہیں، اور کتنی خواتین جو ہے اس مرض میں، جس کو سروائیکل کینسر کہتے ہیں، اس مرض میں مبتلا ہیں، اور ان کی علامات کیا ہیں، ان کے فیکٹرز کیا ہیں، ان کو کرب کیسے کر سکتے ہیں. اور آج کی ہماری مہمان خاص جو ہیں ان کو آپ نے پہلے بھی ہماری اسکرینز پہ دیکھا ہے، ان کے آپ نے ٹی وی شوز بھی دیکھے ہیں، اور وہ آئی وی ایف سینٹر بھی چلاتی ہیں. تو میں ویلکم کرتی ہوں ڈاکٹر سمینہ حق کو اپنے اس پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام ہنا، یو لوکنگ ویری پریٹی. Unlike you, you are always very pretty. ڈاکٹر صاحبہ، سروائیکل کینسر یہ ٹرم جو ہے پچھلے دنوں میں بہت کتنے زبان زدے عام ہوئی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا سروائیکل کینسر ہے کیا، بس ہمیں پتا ہے ایک ویکسینیشن آئی ہے جو ہمارا بیڑا غرق کر دے گی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ بیڑا غرق کرے گی یا بیڑا پار کرے گی، یہ کیا ہے؟ بیٹے یہ تو بیڑا پار ہی کرے گی. یہ ساری فیبریکیٹڈ اور کم نالج کی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں. ویکسین تو بہت عرصے سے ہے دنیا میں، ہمارے ملک میں اس لیے یہ رائج نہیں ہو سکی، کچھ عرصے کے لیے آئی، لیکن حکومت نے اپنے امیونائزیشن پروگرام میں اس کو نہیں رکھا بیکاز اٹ واز ویری ویری ایکسپینسو. اور اس کے 2 یا 3 ٹیکے شروع میں لگتے تھے، ایک 0 1 2، پھر 0 1 آ گیا. لیکن اب ایک سنگل ویکسین اس بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچائے گی، جو کہ ٹرمینل النس جب سروائیکل کینسر کی ہوتی ہے نا، تو وہ پیتھیٹک سچویشن ہوتی ہے، وہ نہ زندوں میں ہوتی ہیں نہ ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ جس کسی کو بھی ہوتا ہے، یہ اسی کو پتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف سے گزرتی ہیں جن کو سروائیکل کینسر جن کو ہوتا سروائیکل ہے. کینسر ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ مجھے بتائیں گا کہ سروائیکل کینسر کی علامات کیا ہوتی ہیں، سمٹمز، دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو. ہم سن تو رہے اس ٹرم کا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کے علامات کیا، فیکٹرز کیا ہیں جس سے یہ ہوتا ہے. بیٹے یہ بہت سے فیکٹرز ہیں، ایک جینیٹک بھی ہے، پھر سوشو اکنامک گروپ، لو سوشو اکنامک میں زیادہ ہوتا ہے، پھر ارلی میرج جن کی ہو جائے، ارلی سیکشل لائف شروع ہو جائے، ملٹیپل پریگننسیز، ان کے اوپر بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں جو اس کو پرون کرتے ہیں ٹورڈ سروائیکل کینسر. اور پھر پرسنل ہائیجین بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے یہ سروائیکل کینسر جو ہے ہمارا ملک 3rd موسٹ کامن کینسر جو ہے وہ ہمارے ملک میں سروائیکل کینسر ہے. تقریباً 5000 نئے کیسز ایوری ایئر آتے ہیں، کوئی 3500 عورتیں جو ہیں وہ اس سے فوت ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ایسا کینسر ہے جو ہو کے فوراً، یہ یوٹرس کے ماؤتھ کا کینسر ہے. یوٹرس کا ماؤتھ آپ ایک الٹے غبارے کی طرح لے لیں، وہ جو غبارے کا منہ ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ جو ماؤتھ ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ جی ڈلیوری کے وقت ماؤتھ نہیں کھلا ابھی یوٹرس کا، تو وہ جو ماؤتھ ہے جو کھل کے جس میں سے کہ بچہ گزرتا ہے، یہ اس کا ماؤتھ جو ہے یہ ہمارے ایگزامینیشن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسم کے باہر نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر ہم ویجائنل اسپیکولم ڈالیں تو ہمیں یوٹرس کا ماؤتھ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ایسا کینسر ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی مجھے چیک کر لیں، میں آ رہا ہوں. تو بہت سی ہم نے کوششیں کی، میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں میں پیمفلیٹس بانٹے کہ جی فری سروائیکل کینسر اسکریننگ ہو رہی ہے، آپ لوگ آ جائیں. میں ایک ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتی تھی. یقین کریں کہ 5-6 پیشنٹ سے زیادہ پیشنٹ ہی نہیں آئے اوور دا پیریڈ آف 6 months. یعنی اویئرنیس ہی نہیں ہے. شکر ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو امیونائزیشن میں ڈالا ہے، اور اب ہمارے اندر کم از کم کسی کو
सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस तो हुई कि ये भी एक तरह का कैंसर होता है. डॉक्टर साहब ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो है ना बहुत एलैबोरेट करने की ज़रूरत होती है. हम लोग ये पॉडकास्ट करने का यही मकसद है कि आप एलैबोरेटली बताएं कि सर्वाइकल कैंसर जो है ज़्यादातर जो जिनसी ताल्लुकात रखते हैं, डिफरेंट मल्टीपल रखते हैं, क्या उनको भी होता है? हमारे यहाँ एक सेक्स वर्कर्स का भी शोबा है, क्या उनको भी होता है? और एक जो खातून है तो उनको किन किन सिम्टम्स के ऊपर ये चीज़ जो है ये अफेक्ट कर रही है और कैसे हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ हाँ जानना. बेटे, वर्जिन जो नन्स होती हैं यूजुअली उनमें नहीं होता. ये एक हकीकत है जिसकी वजह से हम इसको सेक्सुअल लाइफ जब शुरू होती है, जैसे कि बाहर के मुल्कों में शादी से पहले ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं औरतें, तो उस दिन से वो स्क्रीनिंग करते हैं, पूरी अपनी बच्चियों की स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि यूट्रस का माउथ बाहर है, यूट्रस तो अंदर है लेकिन माउथ बाहर है, तो उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है. जब भी कोई बच्ची सेक्सुअली एक्टिव हो जाए, जैसे हमारे यहाँ तो ज़्यादातर शादी के बाद एक्टिव होती हैं, तो एवरी ईयर एक सिंपल सा टेस्ट है, उसको पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं. वो पैप स्मीयर टेस्ट जो है वो सब लेबॉरेटरीज़ करती हैं, एक नर्स भी आपको स्मीयर बना के दे सकती है. वो होता क्या है कि जैसे हर सिक्रीशन में आपके सेल्स, जो उतरे हुए सेल्स होते हैं, पुराने उतरते हैं, नए आते हैं, तो इसी तरह यूट्रस के माउथ के सेल्स भी उतर के उस सिक्रीशन में मौजूद होते हैं जो विजाइनली आ रही होती है. तो फिर हम स्पेकुलम डाल के अच्छी लाइट में हम यूट्रस के माउथ के ऊपर से और थोड़ा सा अंदर से सर्वाइकल कैनाल, वहाँ एक जंक्शन होता है जिसको हम स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन कहते हैं, उसके सेल्स आने बहुत ज़रूरी होते हैं. तो ज़्यादा उम्र की एज में औरतों का वो स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन जो है वो ज़रा ऊपर शिफ्ट हो जाता है. तो लेने वाले को, स्मीयर बनाने वाले को ये पता होना चाहिए कि यंग बच्चियों का नीचे की तरफ को आ रहा होता है ईस्ट्रोजन के इफेक्ट में, और जब ईस्ट्रोजन ख़त्म होती है तो ये रिसीड करके ऊपर चला जाता है. तो जब तक स्क्वेमस और कोलमनर एपिथेलियम दोनों उसमें नहीं होती, उस जंक्शन पे ये कैंसर स्टार्ट होता है. ठीक है. तो स्मीयर बनाने वाले को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है. हमारी जो नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हर औरत का एक पैप स्मीयर, किसी भी चीज़ के लिए आए, पैप स्मीयर ज़रूर करके दे दें. एक सिंपल सी शीशे की स्लाइड चाहिए होती है, और आप घर में कोई भी स्पैचुला उसको वॉश करके, बॉयल करके, आप उससे वो सिक्रीशंस लेके और स्लाइड पे स्प्रेड करके उसको, जो आम हेयर स्प्रे है, सिर्फ वो उसके ऊपर स्प्रे करनी है और ड्राई होने देना है. तो वो स्मीयर का सैंपल आ जाता है, कुछ भी उसमें. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा, क्योंकि मैं आपसे ऐसे सवाल पूछ रही हूँ ऑब्वियसली बिकॉज वही हम आगाही मुहिम है हमारी पॉडकास्ट के अंदर भी, जो खातून या जो ख़वातीन जो है ECP ज़्यादा खाती हैं या हार्मोनल टैबलेट्स खाती हैं, बच्चा रोकने की दवाइयाँ खाती हैं, इवन कोयल रखवाती हैं, क्या उनको भी सर्वाइकल कैंसर हो जाता है? बेटे ये एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस. इसकी 16 और 18 किस्में जो हैं, दे कॉज सर्वाइकल कैंसर ज़्यादातर. वैसे तो जेनेटिकली प्रोन होंगे आप, ज़्यादा बच्चे जो औरतें पैदा कर रही हैं, मल्टीपल पार्टनर्स जिनके होते हैं जैसे, और जो खामन अपनी वाइफ के अलावा कोई एक्स्ट्रा पार्टनर से इन्फेक्शन, जैसे सेक्सुअल वर्कर्स का आपने नाम लिया, तो जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके पास तो मल्टीपल पार्टनर्स आते हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से, और वो होती ही होती हैं HPV वायरस से इन्फेक्टेड. उधर से जब हस्बैंड इन्फेक्शन लेके आएगा तो अपनी वाइफ को भी कर देगा. तो कॉन्टेजियस है. कॉन्टेजियस है. अच्छा, ये इन्फेक्शन कॉन्टेजियस है, ये फैलता है. वायरस जो है वो एक हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उधर से वो वायरस लाया और अपनी बीवी को दे सकता है. और इस तरह जो सेक्सुअल वर्कर है उसका तो आप देखें ना कितने मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, तो उसके तो शी इज प्रोन टू हैव all sorts of STDs and you know these type of all diseases. तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है वैक्सीन करवाना. प्रोफेशन है, ठीक है. अच्छा मुझे ये बताएगा कि ये बीमारी जो है ख़वातीन को किस उम्र में सबसे ज़्यादा जो है वो सामने आई है? ऑब्वियसली यूरो गायनेकोलॉजिस्ट, जैसे आपने बताया है कि 5000 नए केसेस हर साल रिपोर्ट हो रहे हैं, तो कौन सी एज ब्रैकेट है? एज ब्रैकेट बेटे ये एक अल्लाह सुब्हानु ताला की तरफ से जो यूट्रस का माउथ बाहर है, और फिर ये कैंसर 10 से 12 साल लेता है पूरा कैंसर बनने में. ठीक है. प्रोसेस जो है वो सेल्यूलर लेवल पे शुरू हो जाता है, फिर हमें थोड़े थोड़े सिम्टम शायद किसी को आ रहे हों, या 2 मेंस्ट्रुअल ब्लीड में दरमियान में दाग लग गया,
اور اس نے اگنور کر دیا کہ یہ تو شاید کہ آپ کے پیریڈز کی ڈیٹ کے بیچ والے میں ایریا میں اگر آپ بلیڈ کر جاتے ہو یا کوئی اسپاٹنگ آ جاتی ہے تو وہ بھی ایک علامت ہے. علامت ہے, الارمنگ سمٹم ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہماری ینگ بچیاں تو لفٹ ہی نہیں کراتی. بالکل. اور پوسٹ کوئٹل بلیڈنگ, آپ نے ہسبینڈ وائف کا وہ انٹیمیسی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کو اسپاٹ لگا ہے, پلیز اس کو اگنور نہ کریں. آپ نے ایج بریکٹ پوچھی ہے, دیکھیں سیکشولی ایکٹیو ہوتی ہیں لڑکیاں ہمارے ملک میں 25, 24, 25, 27, 28, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا کہ اگر اس کے سیکشل پارٹنر نے اس کو انفیکٹ کر دیا ہے یا کسی طرح سے بھی وہ انفیکٹ ہوئی ہے, اپنی پرسنل ہائیجین اس کی خراب ہے یا اس نے کوئی کسی طرح بھی انفیکٹ ہوئی ہے, تو اس نے کیا کیا ہے, وائرس اس کے اندر چلا گیا. اچھا, وائرس ان میں جا کے افیکٹ کرے گا جن کی امیونٹی لو ہے, ٹھیک ہے, جن کا قوت مدافعت لو ہے. اگر اس کی قوت مدافعت اچھی ہے, اس کی غذا اچھی ہے اور وہ ہر طرح کی ایکسرسائز کر رہی ہے, اپنا اس نے فٹ رکھا ہوا ہے, تو یہ وائرس جو ہے باڈی اس کو اندر گھسنے نہیں دے گی, ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو اسی لیے یہ لو سوشیو اکنامک گروپ کی بچیوں کو ہے جن کی غذا کا خیال نہیں رکھا جاتا. جیسے میں ایک اور پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ رہی تھی کہ اچھی اچھی بوٹیاں اور دودھ کے 2 گلاس بچی کو چاہیے, اس نے انسان پیدا کرنے ہیں, اس نے یہ HPV وائرس سے بچنا ہے, اس کی امیونٹی کا تو کوئی خیال ہی نہیں کر رہا. اس کو دیں ہائی پروٹین ڈائٹ, اس کو دیں تاکہ اس کی قوت مدافعت اچھی ہو اور اس قسم کے کینسر سے وہ بچ سکے. تو اس لیے جب کینسر شروع ہوتا ہے اس کے تقریباً 10-12 سال, سو ایج بریکٹ جس میں ہمیں کینسر فل فلیج کینسر ملتے ہیں وہ 35 کے بعد ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے, اور جب ملتے ہیں تو بس ورس حالت ہوتی ہے. پیشنٹ کو آپ کسی طرح اس کی پین ریلیو نہیں کر سکتے. اس کی یوٹرس کے ماؤتھ کے بالکل ساتھ پیشاب کی نالی بلیڈر میں جا رہی ہوتی ہے, سب سے پہلے وہ لیٹرلی اسپریڈ کرتا ہے, لیٹرلی اسپریڈ کر کے وہ سب سے پہلے پیشاب کی نالی کو اپنے اندر کھاتا ہے, اس میں سوراخ کرتا ہے, اور سوراخ جب ہوتا ہے تو پھر وہ ویجائنا سے کانسٹنٹ ڈربلنگ یورین کی ہوتی رہتی ہے. آپ کسی طریقے سے اس کو روک نہیں سکتے آپ. اچھا, اور یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. یہ جان لیوا ہے کیونکہ پھر اس نے اسینڈ کرنا ہے اوپر, یوریٹرز کو اسینڈ کرنا ہے, پھر لیٹرلی جانا ہے, پھر اس نے پورے سسٹم میں, ہڈیوں میں, خون میں, ہر جگہ اس نے پھیل جانا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ان کیسز کی جو شرح ہے دنیا کے دیگر ممالک میں کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ ویئر پاکستان از اسٹینڈنگ اکراس اباؤٹ دس بیٹے کینسر. یہاں پہ ہمارے جہاں بھی لو سوشیو اکنامک گروپ زیادہ ہوگا وہاں پہ زیادہ ہوگا. جیسے ویسٹرن ورلڈ میں, جیسے نیدرلینڈ میں, انہوں نے 0 سروائکل کینسر کر دیا, کیونکہ وہ فالو اپ بھی خود کرتے ہیں, وہ گھروں میں جا کے سمیئرز کرتے ہیں اور بمبارڈ کر دیتے ہیں میسیجز سے پیشنٹ کو یا عورت کو کہ آؤ تمہارا ٹائم ہے اب پیپ سمیئر کا, ٹیسٹ کا. تو کچھ نیشنز نے اس سے جان چھڑا لی ہوئی ہے کیونکہ اٹ از سامنے پڑا ہے کہ جی مجھے چیک کر لو. تو بہت کم ہے ایڈوانس ورلڈ جو ویسٹرن ورلڈ ہے, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان میں تو بہت کم ہے. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ویکسینیشن سے جو سروائکل کینسر ہے وہ کس طرح تحفظ فراہم کرتا ہے, اور کتنے سالوں تک یہ ویکسینیشن جو ہے کارآمد ہے, اور یہ کیا بچپن میں کروانی چاہیے کہ جو عورتیں 30+ ہیں ان کو بھی یہ کروانی چاہیے؟ بیٹے یہ تو ہر عورت کو کروانی چاہیے, ہر عورت کو یہ ویکسین اگر اس نے نہیں کروائی بھی تو یہ اس کے لیے ہے. یہ انہوں نے اب 9 سے 14 سال کی بچیوں کو جو اسکول گوئنگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے, اس لیے کہ انہوں نے ہی جا کے بڑے ہونا, اور کینسر تو 25 سال کی عمر میں ہی شروع ہونا ہے نا, جب وہ سیکشولی ایکٹیو ہوں گی, تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ اسکولوں میں ہی لگا دیا جائے. اور یہ سنگل ویکسین ہے, کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ اتنی مہنگی ویکسین گورنمنٹ فری دے رہی ہے, تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ 2.5 لاکھ روپے کی ویکسین ہے اکارڈنگ ٹو ان پاؤنڈز, کوئی ڈاکٹر مجھے بتا رہی تھی. جی ادھر ہے زیادہ مہنگی, لیکن پاکستان میں تو اس سے ذرا سستی ہے, لیکن یہ کہ اٹ از ویری ایکسپینسو. آپ آج کل غریب آدمی کو تو روٹی کا مصیبت پڑی ہے, وہ کہاں سروائکل کینسر کی ویکسین. تو تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر سمینہ حق, جو ہیں وہ IVF سینٹر بھی چلا رہی ہیں, شی از اے سینئر گائنیکالوجسٹ, جن کا یہ کہنا تھا کہ HPV
جو ویکسین ہے پلیز آپ اپنے گھروں میں جو ہے وہ لوگوں کو ویلکم کریں جو لگانے آ رہے ہیں. اسکولز اور انسٹیٹیوشنز میں یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے. یہ مہم کا آغاز جو ہے آج سے کر دیا گیا ہے اور آل اوور جو کنٹری ہے یہ جو ہے یہ پورا جو کیمپین ہے یہ چلائی جا رہی ہے. تو سروائکل کینسر جو ہے وہ پاکستان میں بہت کامن ہے اور پاکستان تیسرے نمبر پہ آ گیا سروائکل کینسر کے حوالے سے. ہر سال 5,000 لڑکیاں جو ہے رپورٹ کی جا رہی ہیں جن کو سروائکل کینسر ہے. تو ویورز جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, جو ڈی فیم کیا جا رہا ہے اس ویکسینیشن کے اوپر, اور جو غلط قسم کی مس رپورٹ بھی کی جا رہا ہے کہ اس سے ڈیتھس ہو سکتی ہیں, اس سے کنسیپشن میں پرابلم ہو سکتی ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے بہت سے ڈاکٹرز اپنے پینل پہ ہم لے کر آئے ہیں اسپیشلی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ پلیز ویلکم دس ویکسینیشن. اٹس جسٹ ناٹ اے ویکسینیشن, اٹس اے لائف سیونگ ڈرگ فار یور گرل. سو ملیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.